معاشرے کی ترجمانی اور عزت اور وقار کے لیے ہم خود بیٹھی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر روز اس معاشرے کے اندر ڈسٹارٹ ورژن جا کے پیش کرنا شروع کریں. اپنے لباس کے اوپر بھی فخر ہے, اپنی اردو زبان کے اوپر بھی فخر ہے, اپنے کلچر کے اوپر بھی فخر ہے. میرے کلچر نے مجھے عزت دی ہوئی ہے, اسلام نے مجھے حیا سکھائی ہوئی ہے. جب قرآن شریف میں جو احکامات ہے اس کو کوئی ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. ہم بلیو کرتے ہیں خواتین کی رائٹس کے اوپر, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اعزاز ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہے, جو میں مذہب میں ہمیں جو آزادی دی ہوئی ہے, ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. تو میرا آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے وہ قانون کے بغیر اور امپلیمنٹیشن کے بغیر نامکمل ہے. پرائم منسٹر عمران خان, کیونکہ میں کیبنٹ کے اندر بیٹھتی ہوں, جس طرح وہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں, جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں, جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں, اگر ایز اے پرائم منسٹر آف دی نیشن جس نے 1,70,00,000 ووٹ دیا ہوا ہے, اور وہ سوشل فیبرک کو اسلام کی تعلیمات کے ذریعے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے, اور ہمارا کلچر جس کو میں نے آپ کو کہا ہے, چاہے سندھی ہو, چاہے بلوچی ہو, چاہے پشتون ہو, چاہے پنجابی ہو, جو ہمارے کلچر میں بھی جو ہماری عزت اور ہماری لباس ہے, اگر اس کے ذریعے سوشل فیبرک کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ اس امیج کو چند لبرلی کرپٹ اپنے جو ان کا پرسپشن ہے اس کے ذریعے ہمارے ڈسٹارٹ نہ کریں. ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمیں مرد وہاں پہ سیٹ دے دیتے ہیں, ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لیے لائن جو ہے وہ خالی ہمیں پہلے آ کے لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دیر از ایکویلٹی, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایج زیادہ حاصل ہے, آپ خاتون ہیں, آپ کی عزت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے کے اس طرح کے خوبصورت بھی امیجز ہیں. تو ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے, ہم نے اپنے جلسوں کے ذریعے, ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے, اور ہم نے اپنے سوشل فیبرک کے ذریعے, پرائم منسٹر عمران خان نے جو ویمن امپاورمنٹ کے جو وہ سمبل ہیں, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو سپیس دی ہے, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اسٹرانگ پوزیشن دی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میرے ساتھ 2 اور اسٹرانگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا بتائیں گی. میری خواہش ہے کہ ملیکہ بخاری آپ کو بتائے کہ ہم نے کس طریقے سے وہ قوانین بنائے ہیں, جس طریقے سے جو پرائم منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں, اپنے بچوں کے اور اپنے بچوں کے پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ولنریبل سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ہم نے اپنے قانونی ذریعے سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے ملیکہ بات کرے گی, پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کو کمل بتائیں گی. جی بہت شکریہ زرتاج گل وزیر آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زرتاج گل وزیر نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک قبائلی علاقے سے آ کر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا, اور کس طرح پارلیمان میں آئیں اور پاکستان کی کابینہ کا حصہ بنی. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بحیثیت ایک خاتون, بحیثیت ایک وکیل, ایک ممبران پارلیمنٹ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے آدمی کی قیادت میں ممبران پارلیمنٹ ہوں, پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہوں, جس کی ترجیحات میں خواتین اور بچوں کا تحفظ جو ہے وہ صف اول میں ہے, سب سے بلند تر ہے. جب حکومت میں آئے تو وزیر اعظم نے پہلا ہدف وزارت قانون و انصاف کو کیا دیا کہ خدارا ایسے قوانین بنائیے جس سے بچیوں کا, خواتین کو اور بچوں کا جو استحصال ہے, جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا عمل ہے, جو سیکشل وائلنس ہے, جو ریپ ہے, جو ہراسمنٹ ہے, وہ ختم ہو. کیونکہ وہ اس کے بارے میں پریشان تھے, وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو انصاف کا سفر ہے وہ مکمل نہیں ہے, وہ مشکل ہے. تو ہم نے آتے ساتھ کیا کیا, آپ ایک سوال کے ذریعے, ایک سوال کو توڑ مروڑ کے یہ پیمانہ طے نہیں کریں گے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم بچیوں اور خواتین کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم نے حقیقی طور پر کیا کیا, ہم نے عملی طور پر کیا کیا. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم حکومت میں آئے اور کہے کہ ایسا اینٹی ریپ لا لے کر آؤ جس کے اندر خصوصی عدالتوں کا قیام ہو. اسپیشل کورٹس ہم نے پاکستان کے اینٹی ریپ لا کے انڈر بنائے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا, خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا تھا, کوئی اسپیشل کورٹ نہیں تشکیل دیا گیا, کسی وزیر اعظم نے یہ ہدایت نہیں دی. اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ میڈیکو لیگل کا عمل کتنا مشکل ہے. انہوں نے کہا ہر ہسپتال کے اندر ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل بناؤ.
اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کے اندر بچیوں کا ایک باوقار طریقے سے میڈیکو لیگل ہو، ایف آئی آر رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے، جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ جے آئی ٹی کے ذریعے ہو، کیونکہ ریپ ایک کمپلیکس کرائم ہے، ریپ ریاست کے خلاف جرم ہے، صرف ایک بچے یا خاتون کے خلاف جرم نہیں ہے، ریپ ایک نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے، ریاست کے خلاف جرم ہے۔ یقینی بناؤ اور ایسی سزا دو ان مجرموں کو کہ عوام اور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ فیل کریں۔ تو ہم نے خصوصی عدالتیں بنائیں، ہم نے اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے، ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائیں۔ ہم نے کہا کہ جب بچیاں، خواتین اور بچے عدالت میں آ کر شواہد پیش کریں یا گواہی دیں تو عدالت جو ہے وہ بند کر دی جائے، اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں، ان کیمرہ ٹرائلز ہوں، تاکہ بچیاں ایک مچھلی بازار کے اندر، ایک اوپن کورٹ کے اندر اپنے شواہد نہ پیش کریں، وہ باوقار طریقے سے، ایک وکٹم سینٹر طریقے سے عدالت کے اندر اپنی ٹیسٹیمنی دے سکیں۔ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر اور کون سی ایسی شکیں ہیں جس کے ساتھ بچیوں کو تحفظ ملتا ہے۔ اگر آپ سیکشن 13 کا مطالعہ کر لیں، اس میں ہم نے ایک بہت ہی ہسٹورک چیز کی، ہم نے کہا کہ دہائیوں سے بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز کے اندر ایک 2 فنگر ٹیسٹنگ کا عمل پیش آتا ہے، گھناؤنا عمل ہے۔ باقی دیگر جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ممالک ہیں، انہوں نے اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ایبولش کر دیا۔ صرف پاکستان کے اندر یہ 2 فنگر ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا اور باعث شرم تھا کہ ریاست دہائیوں سے اس کی اجازت دیتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے نئے اینٹی ریپ لا کے اندر اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ہم نے ختم کر دیا، اس کو ایبولش کر دیا۔ سیکشن 13 کے اندر یہ درج ہے۔ ساتھ ساتھ خواتین کی جو کردار کشی کا عمل ہے، جو دہائیوں سے پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے ریپ کے کیسز کے اندر، ہم نے اس قانون کے اندر لکھ دیا، درج کر دیا کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آئے، اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں، کسی نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ میں خود جانتی ہوں کہ بڑے بڑے کیسز عدالتوں کے اندر چلے جہاں بچیوں کی تصویریں دکھائی گئیں، جہاں خواتین کی کردار کشی ہوئی، جہاں وکٹم کو بلیم کیا گیا، لیکن سب خاموش رہے، ریاست خاموش رہی، وزیر اعظم سابق خاموش رہے۔ اس منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ اس عمل کو ختم کرو، بچیوں کی کردار کشی کے عمل کو ختم کرو عدالت کے اندر، اور ہم نے سیکشن 13 کے اندر اس کو نافذ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جو عدالت کے اندر ٹرائل چلتا ہے وہ لمبا نہیں ہو سکتا۔ یہ خواتین، بچیوں اور بچوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ 10 سال، 1 دہائی کیس چلے۔ ہم نے کہا اس کیس کو 4 مہینے کے اندر مکمل کیجئے، اپیل کو 6 مہینے کے اندر مکمل کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو کیا مشکلات درپیش ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں ہم نے قانون سازی کے عمل سے جنسی زیادتی کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور مثبت اقدام اٹھائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وراثتی حقوق قرآن کے اندر، قرآن پاک کے اندر اور پاکستان کی قوانین کے اندر خواتین کے وراثتی حقوق درج ہیں، واضح طور پر درج ہے۔ کیا کسی سابق منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا قانون لے کر آئیں جس کے ذریعے بچیوں کو، خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملے؟ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بارہا اس بات کی تلقین کی کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وراثتی حقوق خواتین کو نہیں ملتے، اور ہمیں کہا، ہمیں انسٹرکشن دی کہ لے کے آؤ ایسا قانون جو اس عمل کو یقینی بنائے۔ تو ہم نے انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ کو پاس کیا۔ اس میں ہم نے خواتین کی آمبڈس پرسن کو یہ استحقاق دے دیا کہ وہ خود نوٹس لیں، کوئی اپلیکیشن فائل کرے تو اس کا بھی نوٹس لیں، اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو آپ یہ انسٹرکشن دیں کہ جب کسی خاتون سے اس کے وراثتی حقوق کو غیر قانونی طور پر لے لیا گیا ہو تو آپ وراثتی حقوق کی منتقلی کو یقینی بنائیں۔ صرف پیپر کے اوپر خاتون کو وراثتی حقوق نہ دیے جائیں، آپ اس کو پوزیشن دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے استحصال ہوا، سب خاموش رہے۔
کہنے سے خواتین کو تحفظ نہیں ملتا، قانون سازی کے عمل سے، عمل درآمد کرانے کے عمل سے خواتین کا تحفظ یقینی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون و انصاف نے وزیر اعظم کو ایک خط ارسال کیا۔ ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اگر قانون کا عمل درآمد کرانا ہے تو اس کے لیے پیسے درکار ہیں، اینٹی ریپ فنڈ کا قیام کیجیے۔ وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کے اوپر بجٹ کے اندر 100 ملین روپے مختص کر دیے اینٹی ریپ لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت قوانین بنے، بہت باتیں ہوئیں، لیکن کبھی اس قانون کو عمل درآمد کرانے کے لیے پیسے مختص نہیں کیے گئے۔ اس بجٹ کی شک میں لکھا ہے کہ اور پیسے بھی دیے جائیں گے، 100 ملین سے شروعات ہوگی، لیکن جتنے پیسے چاہیے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے وہ پیسے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت اور منتخب وزیر اعظم دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ دکھاتا ہے عملی طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کے تحفظ میں، خواتین کی امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ عام فہم، یہ ڈسکشن ہے سوشل میڈیا پہ، ایک گردان ہے بہت بڑا، ایک فینسی ورڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کے کہنے سے ملک کا منتخب وزیر اعظم موروث الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وزیر اعظم کو حقائق کے اوپر دیکھیے، وزیر اعظم کے اقدامات کو دیکھیے، وزیر اعظم کی قانون سازی کے عمل کو دیکھیے، اور توڑ مروڑ کے چیزوں کو مسخ کرنا بھی غلط ہے۔ اس لیے آج ہم یہاں پیش ہیں، میں زرتاج گل وزیر اور قمر شوذب، جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ ہیں اور مضبوط خواتین ہیں، اور ہمیں مضبوط ہمارے لیڈر نے بنایا ہے۔ ہمیں یہ یقین دیا ہے کہ اس معاشرے میں خواتین باوقار طریقے سے کھڑا ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ مقابلہ کر سکتی ہیں، خواتین قانون سازی میں متحرک ہو سکتی ہیں، خواتین منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج بن سکتی ہیں، خواتین پلاننگ اور اکانومی کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکتی ہیں۔ تو اس کی بھی کوئی پرانی نظیر نہیں ہے۔ قمر شوذب اب آپ کو بتائیں گی کہ جو سابق حکمران تھے، جو سابق حکومتیں تھیں، جو 2 پارٹی سسٹم پاکستان کے اندر نافذ تھا، انہوں نے پاکستان کی خواتین کی کس طرح تصدیق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ جی، دونوں کلیگز نے بہت اچھا کور کیا۔ میں صرف اتنا بتاؤں گی سب سے پہلے کہ جس طرح ملیکہ فرما رہی تھی، تو میں پہلی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی جس کو اپوائنٹ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز جو ایک اکنامک ڈویژن سے ایک اسپیشلائز سبجیکٹ پہ اٹیچ منسٹری ہے۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے اور ان کو امپاور کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملیکہ بخاری تھیں جن کا سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا، حالانکہ ہمارے پاس ایم این ایز کی ایک پوری فوج موجود تھی جن کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن وزیر اعظم نے خواتین کو امپاور کیا اور حقیقی معنوں میں امپاور کیا۔ اب میں جو کل پرسوں سے ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید وزیر اعظم پہ کی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہے۔ تو میں صرف اس کا جواب دے دوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں سب کو معلوم ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کے باشندے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 98% رہنے والی آبادی کا مذہب مسلمان ہے، اسلام ہے۔ یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ تو یہ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات جو انہوں نے اللہ کی بات بیان کی پردے کے حوالے سے، اس پہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ وزیر اعظم سے نہیں، آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں، اور آپ نے جتنی لڑائی لڑنی ہے ضرور کیجئے، کیونکہ یہ حساب کتاب آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جو اللہ کا حکم ہے، قرآن میں درج ہے۔ دوسری بات، اخلاقیات کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ ابھی آپ نے ریپ کے بارے میں سنا، وزیر اعظم نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی، ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کنسرن ہے۔ اور جس چینل کو ایک
بیرونی چینل کو جس وقت وہ انٹرویو دے رہے تھے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بیان دیا گیا. اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی پوری معاشرت کا طریقہ، ہمارا مغربی کلچر اور ہمارا کلچر کا فرق بیان کیا. انہوں نے پورے طریقے سے بتایا کہ 1% سے کے قریب صرف اور صرف جو ہیں وہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور 99% انڈر رپورٹڈ ہیں یا رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور اس کی ریزن کیا ہے، جس میں انہوں نے ریپ میں نہ صرف خواتین بچوں کا ذکر کیا کہ صرف 1% رپورٹ ہو رہی ہے، اور نہ رپورٹ ہونے کی وجہ ہمارا کلچر ہے. لوگ اس کو اپنی شرم کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی آنر کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت برباد ہوگی، اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ کیا تھی وہ ملیکہ بخاری نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نظام بنایا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی بچی یا کسی کے بچے کے ساتھ ایسا جنسی کرائم ہو جاتا ہے تو وہ کدھر جا کے آواز اٹھائے. ماضی میں تو ہم نے، ہمارے پاس پوری ایک لسٹ پڑی ہے جس میں سابقہ حکومت کے، پنجاب کی جو حکومت رہی ہے نون لیگ دور کی، اس میں بہت سارے تگڑے قسم کے ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ اس قسم کے کرائمز میں انوالوڈ رہے ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں ہے، قصور کا واقعہ مجھے اور آپ کو سب کو یاد ہے. 250 بچوں کی فلمیں اگر کسی بلیک نیٹ پہ چلی گئیں تو وہ کوئی اور نہیں تھے، اس کی سرپرستی کرنے والے نون لیگ کے اپنے ایم این اے صاحب تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو آج شور مچائی جا رہے ہیں کہ جناب اتنی بات ہو گئی ریپ کے میں، وزیر اعظم نے خدا نہ خواستہ وکٹم بلیم کر دیا. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے تو ساتھ وہ لوگ بیٹھے تھے جن کو پرپیٹریٹرز یا وہ لوگ ہیں جو خود جرائم کرتے رہے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے کیا کیا. ابھی جو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا موٹر وے کا، اس کا مجرم پہلے سے مجرم تھا، اور اس نے جو حرکتیں کی ہوئی تھی اس کی سرپرستی کرنے والی کون سے لوگ تھے، ہم نے تو پکڑ کے دکھایا. اس کے بعد آپ دیکھیں وزیر اعظم خود تشریف لائے اسمبلی میں اور انہوں نے آ کے اناؤنس کیا کہ ہم اینٹی ریپ بل فوراً سے پہلے لے کر آئیں گے، اور آج آپ کے سامنے وہ عمل موجود ہے. زبانی دعوے نہیں، عمل موجود ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کی میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت بھی کر دوں، جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتایا گیا، جس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا. اور ایک لبرل بریگیڈ ہے جو جس طرح انہوں نے زرتاج نے کہا، جو ہمیں سب کو سرنگو کرواتے ہیں ہماری مس انٹرپریٹیشن کر کے اور ہماری ایسی ریپرزنٹیشن کر کے جو ہمارا پورا معاشرہ نہیں چاہتا. مجھے بتائیے کون سے والد ہیں، کون سی ماں ہے جو چاہے گی کہ اس کی بچی خدا نخواستہ جو ہے وہ اس حلیے میں باہر نکلے کہ اس کے اوپر اٹیک ہو جائے. ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں. یہ جانوروں کا کلچر ہے کہ جو لباس نہیں پہنتے، جن کے یہاں نکاح نہیں ہوتے. ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلو. میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وزیر اعظم کا بیان نہیں، کہ اللہ نے کیا حکم دیا. تو اب سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم نے فیملی سٹرکچر پہ بات کی، کہ جس طرح ولگیرٹی کے بارے میں بات کی کہ ہمارا معاشرہ ولگیرٹی کو قبول نہیں کرتا. مجھے بتا دیں آپ میں سے کون، سننے والوں میں سے کون چاہے گا کہ ولگیرٹی آئے. وزیر اعظم نے سوشل کانٹینٹ کی بات کی کہ سوشل میڈیا پہ ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، جس کی دنیا میں آج تک ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. جو پورن اویلیبل ہو گیا مٹیریل، ہم اس کو ختم کرنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے یہاں خدا نخواستہ کوئی نائٹ کلبز نہیں ہوتے، ہمارے یہاں پہ لڑکا لڑکی کی کوئی اس قسم کے روابط یا مراسم نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی بچیوں کو بھی سنبھالنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور ہمیں اپنے ہر معاشرے کو اس کا ذمہ داری لینی ہے. 99% اگر رپورٹنگ نہیں ہو رہی، 1% مجھے بتا دیجئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز 1% رپورٹنگ پہ کتنا معاشرہ سنوار سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ 99% معاشرے کو اس میں آگے آنا پڑے گا. ہمیں اس جنسی جو کرائمز ہو رہے ہیں اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک رسپانسبل سوسائٹی کے طور پہ سامنے آنا ہے. اور ہم کون سے ٹولز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اس سارے معاملے کو، اس ساری بےہودگی کو، اور اس جو خوفناک کرائمز ہو رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ روک سکتے ہیں. وہ ہے اسلام، جس کا ضابطہ حیات ہمارے اوپر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طریقے سے بیان کیا. اور میرے وزیر اعظم، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے والا شخص ہے. یہ وہ شخص ہے جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو اسلام کی بات کرتے ہیں. وہ اپنی ذات سے اٹیچ کوئی بات نہیں کرتے. اب میں صرف ان لبرل بریگیڈ کے سو کال جو ہمارے کچھ نمائندگان بھی ہیں جو بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں وزیر اعظم نے وکٹم بلیمنگ کر دی، وکٹم شیمنگ کر دی، خواتین کے ریپ کو لباس سے اٹیچ کر دیا. اگر آپ ہمیں اس بات کا ادراک تھا جب
جیسے تیسے اس حکومت کا قیام عمل میں آیا تو یہ ادراک پاکستان پیپلز پارٹی کو تھا کہ اس حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس ایوان میں کھڑے ہو کر حکومت کو مدد کی پیشکش کی بحیثیت میچور اپوزیشن۔ انہوں نے زراعت اور فوڈ سیکیورٹی پر زور دیا۔ انہیں پتا تھا کہ اس ملک کی فوڈ باسکٹ کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے، لیکن ساری باتوں کو ہوا میں یوں اڑایا گیا جس طریقے سے حکومت نے اپنے ہی بجٹ کی کتابوں کو پڑھی لکھی جو خواتین ہیں وہ کس طرح آگے چلتی ہیں، یہ غلط طریقے سے ہماری ترجمانی کریں۔ دانیال عزیز صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ساتھ قادر پاٹل صاحب بیٹھتے ہیں، جب وہ بیان اپنا دینا شروع کرتے ہیں تو ہم اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیپ کے بغیر آپ لوگ بھی نہیں سنوا سکتے۔ تو عمل اور زبان میں بہت فرق ہے۔ ان کی خواتین کو عمل پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنے لیڈران کو اب کوشش کریں کہ وہ اس طرف آئیں جہاں پر انہوں نے عمل سے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ میں سابق جو وزیر اعظم جو اس ملک سے فرار ہوئے ہوئے ہیں، میں ان کے چند ریفرنسز دوں گی جنہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم جو پوری اسلامک دنیا کی ایک ہی وزیر اعظم خاتون تھی، بے نظیر صاحبہ، ان کے اوپر کیسے کیسے حملے نہیں کیے، کیسے کیسے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی، کیسے ان کی تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں سے نہیں پھینکی گئی۔ آپ بھائیوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کون سی زبان سے ان کا استقبال ہوتا تھا جب وہ ایوان میں تشریف لاتی تھی۔ تو ہمیں یہ بھاشن نہ دیجیے، ہمارے لیڈر نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا، جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وعدہ کیا تھا، وہ آج پورا کر رہی ہیں، اور بتانے والی ایک خاتون ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، اور جن کو ہم فخر کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی معاشرے کی خواتین ہیں، امپاورڈ خواتین ہیں، اور اپنے گھروں میں بھی امپاورڈ ہیں۔ ہمارے والدین نے، ہمارے والدوں نے ہمیں بڑے طریقے سے اسٹرانگ خواتین کے رول میں بڑا کیا، پروان کیا، اور آگے ہمارے لیڈر نے ہماری گرومنگ کی ہے۔ تو یہ جو خواتین کھڑی ہو کے لبرلزم کے ہمیں مشورے دے رہی ہیں اور یہاں بھاشن دے رہی ہیں، میں آج ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں، آ کے بیٹھیں اور بتائیے کہ کون سے آپ کے ایسے قواعد و ضوابط ہیں جن کی وائلیشن ہو رہی ہے اسمبلی میں، جہاں تک آپ کی لیجسلیشن کی بات ہو یا آپ کی عمل کی بات ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اپنے لیڈر کے پیچھے متحد ہیں اور پوری قوم کی خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد آئندہ سے اس قسم کی جو یہ لبرل برگیڈ شور مچاتی ہے، اس کو آپ لوگوں کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اس پاکستان کی ہر بچی اس کو انکاؤنٹر کرتی ہے، اور ان کی اس قسم کے جو اٹیک ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے تہذیب کے ساتھ اور اپنے مورل فیبرک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ 3 سوال ہوں گے بھارت جابر جی جی every single word of Prime Minister what he said. But my question to all of you is, that despite all these efforts that you made for women empowerment, this legislation, this budgetary allocation, why there was not a national dialogue on all these measures that would have given a befitting response to that so-called liberal brigade? Now, would you consider this, that there should be a national dialogue led by the President or Prime Minister, and you as women parliamentarians participate in that dialogue? Media, civil society and members should be apprised of these measures, so that people should know what the government has taken on ground, what practical measures have been taken, so people and the nation should not be misled every time whenever Prime Minister makes remarks on women empowerment. بہت شکریہ، آپ نے اپنا سوال انگریزی میں پوچھا، لیکن میں اردو میں جواب دوں گی کہ پاکستان کی عوام، کیونکہ وہ APP انگلش میں لکھتے ہیں نا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بہت ہی اچھی نشاندہی کی کہ اس قسم کے جو کمپلیکس کرائمز ہیں، جو اس قسم کے معاشی مسائل پاکستان کو درپیش ہے، جس کے اندر جنسی زیادتی کا عمل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، رپورٹنگ کم ہے، کنوکشن ریٹ کم ہے، اور جو جنسی زیادتی کا گھناؤنا جرم ہے بچیوں، خواتین اور بچوں کے ساتھ یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر یقیناً پارلیمان کو بائی پارٹیزن طریقے سے، پارٹی پولیٹیکل افیلیشن کو دیکھے بغیر، پارلیمان کو متحد ہو کر
ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے. ہم سب کو سر جوڑ کر مل کر ایز ممبران پارلیمنٹ, ایز عوامی نمائندے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس جرم کو کیسے پاکستان کے اندر ختم کرنا ہے. وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں اس کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کرائم کے اندر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح معاشرے کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح خواتین کے ساتھ جو سیکشل آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے آن لائن کنٹینٹ میں, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تدارک کہاں ہے؟ کیا صرف قوانین بنانے سے, ان کو عمل درآمد کرانے سے, پیسے ایلوکیٹ کرنے سے جنسی زیادتی ختم ہو جائے گی, یا ہم نے ایز اے معاشرہ سب نے مل کر اس جرم کو ختم کرنا ہے؟ تو اچھی سجیشن ہے, صحیح آپ کی بات ہے. ہم دعوت دیتے ہیں پارلیمانی ممبرز کو مجموعی طور پر کہ آئیے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیے, اپنی ذاتیات سے الگ ہو جائیے اور عوامی ایشوز پر فوکس کیجیے. پاکستان کی عوام کو, بچیوں کو, خواتین کو آپ کی ضرورت ہے. جی ریحان شیخ ITV سے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعظم کے بیان کو روڈ پر پیش کیا, پریس کانفرنس بھی کر دی. کیا صرف پریس کانفرنس تک ہی آپ اتفاق کریں گے یا اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکیں گے جو ڈیمیج ہوا ہے آپ کا تحریک انصاف اور وزیر اعظم کی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ وقتی طور پر چونکہ ایک لبادہ کچھ ایک سیکٹ آف سوسائٹی اڑانا چاہتے ہیں, اس میں ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس لیے بات کرنی چاہیے. دیکھیں یہ صرف بچوں کے ساتھ کسی رورل ایریا میں یا کہیں پر نہیں ہو رہا. آپ نے ایک یونیورسٹی کی بھی کل پرسوں سے کچھ امیجز دیکھے ہیں, پھر آپ نے کچھ مدرسے کے بچوں کے بھی کچھ امیجز دیکھے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ نے کچھ سیکٹ آف سوسائٹی جدھر ماڈرنزم ہے وہاں سے بھی اس طرح کے امیجز پاکستان کے آ رہے ہیں جو کہ کوئی اچھے امیجز نہیں ہیں. ٹارچ بیررز جو ہیں جنہوں نے لبرلزم اچھی چیز ہے, آپ اپنی جو آپ کی ایک اسکول آف تھاٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن آپ یہ ضرور سوچئے کہ جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن دیتے ہیں تو کیا اسی لبرل طبقے کی وجہ سے کیا خواتین, ایون امپاورڈ خواتین کو کیا آپ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں؟ آپ کیا ان کو تو نہیں کہیں وکٹمائز کر رہے ہیں؟ پھر جو مدرسے کے بچے سے 15 سے 20 لاکھ کے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں, کیا جو ٹارچ بیرر جن علماء کرام نے ہمیں اخلاقیات سکھانی ہے, اگر انہی طبقے میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرتا ہے تو ہمارے اسی میں سے ایک علماء کرام کو, مفتی صاحبان کو, ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو آگے آنا پڑے گا, اس کے اوپر ڈائلاگ بھی کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو اپنی صفوں میں سے بھی نکالنا پڑے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے افغان وار کے اوپر جو 7 سپٹمبر کو یہاں سے اسکلیشنز ہو رہی ہیں, اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب افغانستان میں ٹرمائل ہوگا اس کا نقصان ٹرائبل ایریاز آف پاکستان پہ ضرور ہوگا. میں خود قبائلی ہوں, اور اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں ضرور امن ہوگا. وہاں پہ جب پرائم منسٹر عمران خان ڈیفینیٹلی ناٹ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اڈے نہیں دوں گا, میں اجرتی قاتل ہم نہیں بنیں گے. 80,000 سے زیادہ ہمارے لوگ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. اب پاکستان کی سالمیت کے فیصلے صرف پاکستان کے حق میں ہوں گے, ہم پرائی جنگ میں نہیں کودیں گے. یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس موضوع کو اور اس بہادرانہ فیصلے کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں یہ ببل ہوتا ہے, یہ 1 دن 2 دن ضرور میڈیا پہ وہ چیز آپ ڈسٹارٹ کر لیتے ہیں, لیکن دوسرے دن حقائق آ جاتے ہیں. آپ نے جو فرمایا کہ جو اس ویڈیو میں بیان جو انٹرویو کچھ شاید 80 منٹ کا تھا اور اس کو 12-15 منٹ کا دکھا کے اصل ویڈیو اب ہم نے آ کے پوسٹ کرنی, ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیموں نے کرنی شروع کر دی ہے, وہ تو پھر فیصلہ کریں گے. عوام کو ہم نے حقائق بتا دیے. دیکھیں آواز آپ سچ کے لیے چاہے پریس کانفرنس میں اٹھائیں, چاہے پارلیمنٹ میں اٹھائیں, نیشنل ڈائیلاگ میں اٹھائیں, جس موضوع پہ اصل میں ہم بات کریں ہر شخص ڈر جاتا ہے کیونکہ توپوں کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک سیکٹ آف سوسائٹی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو ہے, اگر آپ دیکھیں یہ 3 دن سے جیسے یہ انٹرویو جب کہ کلپ گئے, آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یہ فوراً باہر سے فوراً جو ہے وہ ویک اپ ہو گئے ہیں. وہ فوراً جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں پاکستان سے کم اس لبرل بریگیڈ کے ساتھ ان لوگوں نے نا فوراً ایک ٹویٹر جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا ہمارے خلاف یا ہماری سوسائٹی کے خلاف یا ہمارے ویژن کے خلاف شروع کر دیا ہے. ہم کاؤنٹر نیریٹیوز میں ضرور جائیں گے, لیکن عوام سے بھی اپیل ہے, بچے بچیاں خواتین ولنریبل
सोसाइटी जो हैं ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं है। सोशल फैब्रिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें हमारी मीडिया को, हमारे उलमाए कराम को, हमारे एकेडेमिया को, हमारी सोसाइटी को और तमाम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को आना पड़ेगा, अपने हिस्से की जिम्मेवारी अदा करनी पड़ेगी। जी लास्ट क्वेश्चन कमल आपने। मैडम आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो इतना बोल्डली बात की है। तो हम भी बच्चों वाले हैं, फैमिली से हैं और बड़ा दिल रोता है खून के आंसू जब कोई ऐसा वाक़या सुनने में मिलता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी रेप के केसेस जो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ सज़ा ज़रूर मिलती है। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि जैसे अभी पिछले दिनों इस्लामिक यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ और उसको दबाने की कोशिश की गई, तो इन लोगों के लिए क्या कानून बना रहे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह के वाक़यात को दबाने की कोशिश करते हैं, और फिर विक्टिम हेल्प का सेंटर भी बनाया कि अगर कोई कमज़ोर विक्टिम है तो उसको कैसे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिले। कमल बता देती है, फिर मलिका ने अगर कोई आपने जो पॉइंट आउट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रताज की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहूँगी कि इस माशरे में लिबरल्स का होना या लेफ़्ट या राइट वो सबकी अपनी चॉइस है, बट हर माशरे में कुछ रेड लाइंस होती हैं जो आपने ड्रॉ करनी होती हैं, और बीइंग इस्लामिक माशरा हमारी भी रेड लाइंस है। और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजें और जो कुरान पढ़ाने के लिए आए हुए हैं, जिनको हम इतनी इज़्ज़त देते हैं, वो आपके बच्चे के साथ खुदा न खास्ता रेप करके चला जाए। फिर इसी तरीके से जिस तरह इन्होंने ज़रताज ने कहा, मैं इसी बात को इंडोर्स करूँगी कि इसके लिए कलेक्टिवली पूरे माशरे को आगे आना है, और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की। जहाँ तक अफ़गानिस्तान में इवैक्यूएशन की बात है अमेरिका की, तो इस चीज़ को जहन में रखिए कि इस वक्त हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर में अटैक का शिकार हैं, और पहले भी जो EU डिसइंफो ने इतनी सारे 750 के करीब अकाउंट्स पकड़े। जब ऐसा मामला आता है आप देख लें कि पाकिस्तान में इसकी डिबेट को चेंज करने की कोशिश की जाती है, और बुग़्ज़ इमरान में ना सिर्फ ये कि हमारे लोकल जो लोग या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और ख़ास तौर पे उन पे बहुत एक ख़ास किस्म का तबका है जो बीच में उसमें शामिल हो जाता है। बाहर से आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म की ज़ात पर बेतहाशा अटैक किया जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। ये हमारी सोसाइटी का मसला है, ये हमारा इशू है। हमने इसको अपनी वैल्यूज़, अपने सिस्टम, अपने मज़हब के मुताबिक सॉल्व करना है, और यही वज़ीर आज़म का पैगाम है, और इसी पे हम काम करें। हमें बाहर से डिक्टेशनों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से कहूँगी कि जो समझते हैं कि जिस तरह उनके माशरे में चीज़ों को वो लेकर आगे चल रहे हैं, अगर वो हमें वहाँ से डिक्टेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं ऐसे करें, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने मसले को हल कर सकते हैं। लेजिस्लेशन इफेक्टिव की जाएगी, अपने कल्चर को, अपने मॉरल्स को और अपनी वैल्यूज़ को ज़हन में रखते हुए की जाएगी। ये भी देखना है कि कितनी वॉलंटरली कोई लोग आके रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उनके लिए कैसा माहौल फराहम किया जा रहा है। वही आपको मलिका बुखारी ने बताया कि एक प्राइवेसी, जो विक्टिम की प्राइवेसी है, उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो कि जब हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास अपनी शिकायत लेके जाएंगे तो उस पर आगे तदारुक किया जाएगा। जहाँ तक छुपाने की बात हुई, तो अभी कुछ अरसा पहले एक मौलाना साहब ने भी ऐसी हरकत की है और उनकी वीडियो सामने आई, और उनकी पूरी पार्टी से भी लोग निकल के उनकी सफाइयाँ देते हुए नज़र आए। इस ट्रेंड को डिस्करेज करने के लिए मैं समझती हूँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अभी भी मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया और आइंदा से भी करेंगे। आपने हमारी हेल्प करनी है, हम लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन इफेक्टिव वो तभी होगी जब सारी सोसाइटी उसको अपनाएगी और मिल के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। जी आई एम सॉरी, लेकिन सिर्फ आपसे अब ये लास्ट क्वेश्चन था, शुक्रिया आपका अदा करना है। देखिए एक बात याद रखिए, हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और एक लफ्ज़ इंसान जो है वो नपतुला इसलिए बोलता है इस खौफ से नहीं, हम तो हैं ही बहादुर, इस खौफ से नहीं कि किसी लिबरल ब्रिगेड का तोपों का रुख हमारी तरफ हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि किसी 22 करोड़ आवाम की किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि इसमें बच्चियाँ इन्वॉल्व हैं, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। और हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने भी सवाल भी ऐसे किए हैं जिसमें आप लोग भी ये सोचते हैं कि आपको पता है सेंसिटिव मौजूद है और इसमें हम कोई इनसेंसिटिव बात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। तो क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात हैं, वो ख़वातीन के जो कपड़ों की बात की गई खान साहब के बयान पे, ख़वातीन के कम कपड़ों पहनने की वजह से हो रहे, क्या सड़कों पे ख़वातीन हमें जो है प्रॉपर लिबास में, मतलब इस तरह जो है बात अपना पॉइंट है। देखिए आप पहले
पूरा बयान सुनिए। और यही बात हम बता रहे हैं कि ख़वातीन के कपड़ों को उसकी रेप से एसोसिएट नहीं किया गया, लेकिन वल्गैरिटी इज़ वन कॉज। दूसरी बात ये है कि छोटे बच्चों के कपड़ों से तो किसी को कोई मसला नहीं होता ना, तो ये एक बीमारी है जो माशरे को लगी है। और यही बात वज़ीर आज़म ने कही कि इसका तदारुक करने के लिए हमें हर वो इकदाम करना है जिससे इसका तदारुक हो सकता है। अट्रैक्शन कम करने की बात की है, किसी की कपड़ों के साथ उसको विक्टिम ब्लेम नहीं किया गया, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बयान हमारी पीटीआई ऑफिशियल ने भी चला दिया है और भी बहुत पूरा बयान चला दिया है हाँ, वो हमने। सुनेंगे आपको अंदाजा होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुना है कोई और वीडियो? मुफ्ती कवि की तो अब आई है कोई नहीं। और वो तो एसटी हज़रात अगर ये हरकतें कर रहे हैं तो करना ही आपको